بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے خانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا بلاغ القرآن و حدیث اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ النحل آیات مبارکہ 112 اور 113 کی تلاوت کی گئی۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا جب کہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا جب کہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ یہاں جس بستی کی مثال پیش کی گئی ہے، اس کی کوئی نشاندہی نہیں کی گئی، نہ مفسرین یہ تعین کر سکے ہیں کہ یہ کون سی بستی ہے۔ بظاہر ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول صحیح معلوم ہوتا ہے کہ یہاں خود مکے کو نام لیا بغیر مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس صورت میں خوف اور بھوک کی جس مصیبت کے چھا جانے کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد وہ قحط ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ایک مدت تک اہل مکہ پر مسلط رہا۔ حدیث مبارکہ۔ حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے۔ حدیث ہے صحیح مسلم کی کتاب البر، حدیث نمبر 2564۔ فوائد۔ اس حدیث سے اخلاص اور تصحیح نیت کی اہمیت واضح ہے، اس لیے ہر نیک عمل میں اس کا اہتمام ضروری ہے اور دل کو ہر اس چیز سے صاف رکھنا چاہیے جس سے وہ عمل برباد ہو سکتا ہے، جیسے ریاکاری، نمود و نمائش کا جذبہ یا دنیا کا لالچ یا اسی قسم کی اور گھٹیا مفادات۔ تاہم دلوں کا حال چونکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اس لیے اعمال کی اصل حقیقت قیامت والے دن ہی واضح ہوگی، جبکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اچھا یا برا بدلہ ملے گا۔ دنیا میں انسان کے ساتھ اس کے ظاہری اعمال کے مطابق ہی معاملہ کیا جائے گا اور اس کی باطنی کیفیت کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ نوٹ: ریاض الصالحین کے بعض نسخوں میں اس حدیث کو اعمالکم کے بغیر نقل کیا گیا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں، کیونکہ صحیح مسلم میں قلوبکم کے ساتھ واعمالکم بھی ہے۔ یہ زیادتی اس لیے نہایت اہم ہے کہ اس کے بغیر لوگ حدیث کے سمجھنے میں ٹھوکر کھاتے ہیں۔ مثلا جب کسی سے کہا جائے کہ پوری داڑھی رکھنا اور کفار کی مشابہت سے بچنا ضروری ہے، یا پردے کی اہمیت یا دیگر احکام شرعیہ کی وضاحت کی جائے، تو کہتے ہیں کہ اصل بات تو دل کی ہے، یعنی احکام پر عمل ضروری نہیں، اور استدلال اس حدیث سے کرتے ہیں کہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔
حالانکہ اس کے ساتھ یہ الفاظ بھی ہیں کہ اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے، جن سے عمل کی افادیت یعنی اسے بھی سنت کے مطابق کرنے کی اہمیت واضح ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بیک وقت دل اور عمل دونوں کی اصلاح ضروری ہے، کیونکہ ایک کی اصلاح دوسرے کی اصلاح پر منحصر ہے۔ دل صحیح ہوگا تو عمل بھی صحیح ہوگا، اور عمل صحیح ہوگا تو دل بھی صحیح ہوگا۔ اصلاح اعمال کے بغیر دلوں کی اصلاح اور دلوں کی اصلاح کے بغیر اعمال کی اصلاح ممکن نہیں۔ اسے دوسری حدیث میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ جسم انسان میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ دیگر متعدد احادیث سے بھی عمل کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، سورہ الانعام آیت 133۔ اعمال کے مطابق ہر ایک کے درجے ہوں گے، یعنی عملوں کی وجہ سے اہل جنت کے درجات میں کمی بیشی ہوگی، اور فرمایا ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، سورہ النحل آیت 32-16۔ اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب عمل کی یہ اہمیت ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم اور صورت کی طرح عمل نہیں دیکھتا، جبکہ ایمان کے بعد یہ عمل ہی جنت میں جانے کی اساس ہے۔ آپ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغ القرآن و حدیث دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے، جس میں آج سورہ الانحال کی آیات 112 اور 113 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کی گئی، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ روحانی اور قرآنی سلسلے کا ولاغ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، روزانہ کی بنیاد پر میں اسے اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں۔ لہٰذا اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن اور دوستوں سے شیئر کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی انہیں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاغ اس دعا پر ختم کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے خانہ جہاں بھی رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔